کھولتے ہیں تو سب سے پہلے نظر آتا ہے ہمارا فون. ہمارا دوست بھی یہی ہے, ہمارا کمپینین بھی یہی ہے, ہماری انٹرٹینمنٹ بھی یہیں سے ہے, ہماری خبریں بھی یہیں سے, ہمارا اخبار بھی یہی ہے. اور بعض لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ دوسری ماں ہے بچوں کی ہمارے. تو مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہمارا دوست ہے, یا یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہماری پرائیویسی, ہمارے خیالات اور ہمارے تمام حرکات کو بھی فالو کریں. بالکل, اور حرکات کو بھی فالو کر رہے ہیں, اور کیا یہ ڈیٹا کی شکل میں موجود ہیں, اور اس ڈیٹا کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے, کہاں پر بیچ دیا جاتا ہے, یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے کی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم جو اپنی انفارمیشن اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کہ کسی دوست کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کمپنی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کسی ادارے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ انفارمیشن ہمیں اپلوڈ کرتے ہوئے چیزوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہی ہے آج کی ہمارے کھری کھری کا موضوع, سماجی تعلقات اور ان سے جڑے خطرات. تو ہم اس پر بات کریں گے, کھری کھری باتیں کریں گے. میں ہوں مائرہ عمران اور میں ایک صحافی ہوں, اور میں ہوں شیلا رضوان اور میں ہوں ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ایڈوائزر. خبروں میں سے ایک بڑی خبر یہ بھی رہی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈیٹا لیک ہوا. اب یہ ڈیٹا لیک کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو روز کی خبر ہے, بہت بڑی ڈیٹا لیکس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کمپنیز کا. جب الیکشن ہوتے ہیں تب بھی کہا جاتا ہے, جب ٹرمپ کے الیکشن ہوئے تھے پہلے تب بھی کہا گیا کہ ڈیٹا لیک ہوا, اور اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ووٹس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے الیکشن بھی ہوتے ہیں تو بھی ڈیٹا لیک ہوتا ہے. الیکشن تو دور کی بات ہے, آپ کا جو ہے روز جو ہمیں خبر آتی ہے, کوئی اشتہار آ رہا ہوتا ہے, یہ ڈیٹا ان تک کیسے پہنچتا ہے اور یہ لیک کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے مائرہ, جب ہم سوچتے ہیں, جو ہم میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں, یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے ہماری, اسکرال کرتے 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 اسکرین پہ ہمارے سامنے کیسے آ جاتا ہے. بالکل, اور اب تو بچے جو ہے اسٹرپ کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اسپیکر کو سامنے لے جا کر جو برانڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے اس کا نام لیتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو بند کر کے کھولتے ہیں تو اس برانڈ کا اشتہار ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور لیکن سوچنے والی بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ویسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ سوچتے ہیں اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لائک میں نے ابھی یہ دیکھا ہے, تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر میں ہر کسی نے وہی چیز جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دی. بالکل, ہاں, جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے نیٹ ورک پہ ہوتے ہیں, مطلب بہت ہی ایک پھیلا ہوا بہت بڑا جال ہے. الگوریدمز ہیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا. سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس سے آپ سائنٹیفکلی یہ بہت زیادہ چیزیں سمجھا سکیں. تو یہ اسی سے کھیلتے ہیں شاید, اور یہی الگوریدمز ہیں جو ہمارے ارد گرد, نمبرز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگ, آپ کو یہ ساری خبریں ملتی ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم فون اٹھاتے ہیں اور ہم اسی طرح وہی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی بد احتیاطی کہہ لیں یا غیر احتیاطی کہہ لیں اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں, ہے نا. اسی فینٹیسی ورلڈ میں ہم جانا چاہتے ہیں. ہاں, ہم چاہتے ہیں ہم نکل جائیں ساری پریشانیوں اور سوچ سے, اور ایک بہت بڑا ذریعہ اس کا ریلز بن جاتی ہیں جس میں آپ شرپ دیکھتے رہیں, اور اس کے بعد آپ 1 گھنٹے کے بعد آپ کہیں کہ مطلب کیا سیکھا میں نے, کیا پایا. لیکن ایک ہیپنوٹزم آپ کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ کہہ دیں کہ ولنریبل یا ایسا طبقہ جو خطرے میں ہوتا ہے, سب خطرے میں ہیں, بزرگ بھی خطرے میں ہیں, مرد حضرات بھی خطرے میں ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں عزت کا یا کہہ سکتے ہیں کہ آنر کا جو بوجھ ہے وہ خواتین کے کندھے پہ ڈال دیا جاتا ہے, تو سوشل میڈیا, سماجی پلیٹ فارمز پر خواتین بہت زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں, کیونکہ اگر ایک ایسا کمنٹ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے, مجھے یونیورسٹی میں اپنی یاد ہے, حالانکہ میں کافی عمر ہو گئی میری, لیکن مجھے یونیورسٹی میں یاد ہے کہ جو ایک گروپ بنایا جاتا تھا ان کا کہ جی افیئرس کے بارے میں, یہ اکثر اسکولز میں بھی موجود ہوتا ہے, بڑے ڈیمیجنگ گروپس ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں. پھر یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے, تو اس میں ایک لڑکی تھی اور اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی افیئر کی چیزیں ڈال دی گئیں, جس کو اس کے کسی کزن نے دیکھا, اس کے کزن نے اسے قبیلے کو بتا دیا, کیونکہ وہ تھی کسی دور دراز بہت علاقے کی تھی, میں نام نہیں لینا چاہوں گی اس علاقے کا, اور اس کے والدین اگلے دن آ گئے, بھائی آ گئے, اس لڑکی کی تعلیم ختم کرا دی وہاں سے.
تو جو یہ ولنریبلٹی ہے آدمیوں کے تو شاید لڑکیاں پیچھے ہو تو اس کے والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کمزوری خواتین کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے. کیا کہتے ہیں شاید اس کا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ سارے بچے جو اس وقت سوشل میڈیا کو یوز کر کے اپنی ریلز بناتے ہیں، اپنے گانے بناتے ہیں، اپنی اتنا کچھ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ اپنا فیس چھپا دیتے ہیں، حالانکہ فیس چھپانا آئیڈینٹی چھپانا نہیں ہوتا. آپ کی آئیڈینٹی پھر بھی سب جگہ پہ جا رہی ہے، پھر بھی سب جگہ پہ جاری ہوتی ہے. بالکل. بلکہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ جب کوئی ایسا کمنٹ آئے گا تو کیا کریں گے. تو خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے، اور بہت کم خواتین جو ہے نا وہ اس وقت سوشل میڈیا پر لیڈ کر رہی ہیں ڈسکشنس کو. وجہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو آپ نے اس میں ڈبکی لگا دی ہے ساتھ کے دریا میں. لیکن خواتین کے لیے بھی بہت ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن والدین کو اور گھر والوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو اب اے آئی آئے گی اور اس کے اندر جس طرح سے خطرات موجود ہیں، جس طرح کی وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ بدنامی اس سے جڑ سکتی ہے خواتین کی، گھر والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ کا جو اعتماد ہے، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کو اعتماد دیتے ہیں، تو ایک تو اعتماد کو آپ کو رکھنا بھی چاہیے. جیسے والدین اپنے بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز کو دیکھ کے بہک نہیں جائیں گے یا آگے سے آگے کہیں اور غلط ہاتھوں میں نہیں پڑ جائیں گے، بلکہ اسی طرح ہی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اپنے پیرنٹس کو اور ان کو بھی اعتماد میں رکھیں. اگر وہ کسی چیز میں پھنس گئے ہیں، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ ضرور ڈسکس کر لیں تاکہ ٹو وے کمیونیکیشن سے باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے والدین کو سمجھنا. اور دوسرا یہ کہ جو خاتون ہے اگر اس مسئلے میں تو بہت زیادہ ہمارا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے تھریٹ کیا ہے یا آپ کی کوئی ایسی چیز شیئر کی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے. وہ ایک ماحول کی وجہ بھی ہے کہ اگر گھر والے اعتماد دیں تو شاید تو لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس یا ماں کے پاس جائے گی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ چیز ہوئی ہے. لیکن اس کے بجائے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ثبوت بھی مٹا دیتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں. اپنی بہن کو کم از کم بتائیں، اپنی ایک اچھی دوست کو بتائیں، تاکہ آپ یہ بعد میں کہہ سکیں کہ والدین کو اگر یہ بات ایسی ہے جو کھل جاتی ہے یا بدنامی کا باعث بنتی ہے یا وائرل ہو جاتی ہے کہ میں نے سال پہلے اپنی دوست کو بتایا تھا کہ یہ مجھے 1 سال سے انسان تنگ کر رہا ہے. تو اپنا ایویڈنس کو بنانا اور اپنے ریکارڈ کو مینٹین کرنا یہ اب خواتین کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا آزادی اظہار رائے کا ذریعہ ہے، لیکن دوبارہ یہی سوال ہے کہ کیا الگوریتمس ہمیں کوئی ایک آزادی دے رہے ہوتے ہیں ان پلیٹ فارمس پہ، یا ہمیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ کہیں پر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں یا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں. تو ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ جو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی پھیل جاتی ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ یہ بیس ہوتا ہے انسان کی نفسیات کے اوپر. ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اس کو چٹپٹا تھوڑا سا پسند زیادہ ہوتا ہے. آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں کیونکہ کلک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے شاید دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو چلو اس خبر کو ضرور دیکھا جائے، سنا جائے کہ اس کے اندر کیا ہوا، اور آپ وہ کلک کر دیتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا بٹن ہی دبانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بعض دفعہ بہت جگہ پر شیئر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جھوٹی خبر کے پھیلائے جانے کا، کیونکہ اس میں مزہ ہے، چسکا ہے، چٹپٹی ہے، شاید یہ وجہ ہے. میں بھی. اور ایسی خبریں جو ہیں وہ زیادہ لوگوں تک بھی جاتی ہیں، لوگ آگے سے آگے بغیر دیکھے ہوئے بھی شیئر کرتے جاتے ہیں. سب سے زیادہ یہ والا ایشو ہے کہ آتھینٹسٹی کوئی چیک نہیں کر رہا ہوتا اور ایک دوسرے کو بس وہ شیئر کرتے ہیں اور تڑکا لگا کے اور مزید اپنی ورژن جو ہے اس میں ایڈ کر کے ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم شیئر کریں. ہم سے کس طرح کھیل رہا ہے اس وقت سماجی پلیٹ فارمس، ان کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. جیسے ہم نے کہا نا ہپنوٹزم آپ کہہ لیں اس کے اندر ہے، یا یہ کہ کسی طرح سے آپ کو نفسیاتی طور پہ اس طرح سے قابو کر لیا جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک سیاسی جماعت ہے، اگر آپ اس جماعت کو فالو کرتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا آزادی اظہار رائے ہے اور ہر چیز بالکل فری ہے، لیکن اگر آپ
एक उनकी छोटी सी वीडियो है, टिकटॉक देख लेते हैं तो उसके बाद पता चल जाता है एल्गोरिदम्स को कि इसको ये चीज़ पसंद है। तो ये नहीं है कि वो हमें सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई मौजूद नहीं है, वो सारी वो चीज़ें दिखाएगा जो कि उस सियासी जमात से मुतालिक अच्छी चीज़ें होंगी, आप उसे और देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे। और ये है कि आप एक मेरे ख्याल से एक फैंटेसी में या एक दुनिया में चले जाएंगे कि शायद वही सियासी जमात बहुत मकबूल है और वही लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में ये री इन्फोर्स करता है आपके ख्यालात को, ना कि आपको आज़ाद करता है, कैद करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उस माइंडसेट में आ जाते हैं जिस माइंडसेट में वो आपको लाना चाहते हैं। सोचिएगा ज़रूर। ज़ुबान शहीद में आज हम जिक्र करेंगे उन तमाम एक्सपीरियंसेस की जिससे लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो ख़ास हैं चाहे वो आम हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूज़ करते करते कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस तो होते ही रहते हैं। बिल्कुल, और साफ़ी हो तो आपके साथ ये तजुर्बे ना हुए हों। रोज़ हमारी एक कहानी है जो निकल कर आती है, कहीं पर सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो बंद किए जाते हैं, कहीं पर इंफॉर्मेशन इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। बल्कि अब तो जो कवानीन है वो बहुत सख्त आ गए हैं। पैका का कानून है जिसके तहत बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत सारे मतलब 50 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, जो कि पिछले दिनों हमने देखा। और ये कि अभी तक तो सहाफ़ियों तक महदूद है, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि आम लोगों के ये भी को भी इसके अंदर लाया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमात बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि आप अगर एडमिन है एक ग्रुप के और उस ग्रुप के अंदर कुछ शेयर हुआ है तो इस कानून के तहत अब FIR कर सकती है कि एडमिन जिसको पता भी नहीं है कि वो चीज़ शेयर हुई है वो भी FIR के अंदर आ सकता है। छोटी सी मिसाल दी है, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उसमें दुनिया में मौजूद होकर अब आपको बहुत ज़्यादा शेयर करते हुए भी, एडमिन होते हुए भी किसी चीज़ का, जो चीज़ें हमारे लिए रोज़मर्रा का शुगल था, अब बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और आम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एक तस्वीर लगाते हैं या अपने दिन का जो अहवाल है उसका जिक्र करते हैं, या जो उन्होंने खाया है सिंपली अपने खाने की पिक्चर वीडियोस और वो लगाते हैं। वो भी सारा कुछ जो है वो सेफ तो नहीं होता। भाई आपको पता है शैला, अभी कुछ अर्से पहले जो है एक बड़ी स्टोरी थी अखबार में जिसमें एक घर पर चोरी के लिए आए डाकू और उन्होंने जाकर कहा कि अच्छा ऊपर वाले कमरे से ये लेकर आ जाएं, ऊपर वाले कमरे की जो फलानी ड्रॉर है उससे ये निकाल कर ले आए, आपने जो सोने के जो कानों में पहने हुए थे वो ले आए। और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जो फ्रिज में केक पड़ा है वो भी हमें चखा दें। तो सब लोगों ने कहा ये आपको सारी मालूमात कैसे है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपना फेसबुक उठा कर देखें तो उसके अंदर आपने हर डिटेल के, आज आपको ज्वेलरी का तोहफा दिया आपके हस्बैंड ने, आज हमारे घर में केक आया है और केक इस फ्लेवर का है, तो वो केक हम क्यों ना खा कर जाएं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए शुगल है, मज़ा है, आप जो शेयर करते हैं वो कहाँ पर किस तरह नोटिस की जा रही है, किस तरह देखी जा रही है। आप यकीन कीजिए एक सहाफ़ी हमारी, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं कराची से चली फ़्लाइट पर, तो वहाँ पर मतलब फ़्लाइट आपको पता ही है कि 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो 6-7 घंटे के बाद आकर मैंने अपडेट किया, इस्लामाबाद में आकर मैंने लिख दिया कि रीच सेफली। तो एक साहब ने नीचे लिखा तो आप तो 2 बजे चली थी तो अब आप 8 बजे पहुंची हैं। मतलब आपको कोई क्यों कैसे नोटिस कर रहा है, आप सोच भी सकते हैं। हाँ, ये एक लतीफ़े की तरह लग रहा है लेकिन बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फॉलो हो रहे हैं तो एक्चुअली आपकी जो सेफ्टी है वो भी ख़तरे में है। रिश्ते कभी ज़मीन पर बनते थे, आँखों की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मगर अब रिश्ते स्क्रीन पर बनते हैं। जहाँ तस्वीर है मगर एहसास नहीं, जहाँ लाइक है मगर प्यार नहीं, जहाँ सब है मगर एतबार नहीं। सवाल ये है कि क्या सच्चाई को भी हमने एल्गोरिदम्स के हवाले कर दिया है? तो ये थी आज की खरी खरी, जहाँ से बात अधूरी छोड़ी जाती है हम वहाँ से बात शुरू करते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और इन कहानियों पर हम नाम बदल कर, जगह बदल कर बात भी कर सकते हैं। और हमारा ख्याल है कि हम माहिरीन को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो हम आपकी वो कहानी माहिरीन से भी डिस्कस कर सकते हैं।